اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے سانہ قصبہ علی گڑھ کے شہدا کی 39ویں برسی کے موقع پر پالیسی بیان دیتے ہوئے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر پاکستان کو مضبوط مستحکم اور اس کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی پیشکش کی۔ انہوں نے کھل کر اس بات کا نہ صرف اعتراف کیا کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہوں گی، مگر ہم یعنی ایم کیو ایم اور الطاف حسین نہ کل پاکستان کے مخالف تھے اور نہ ہی آج ہے۔ الطاف حسین صرف یہ چاہتا ہے کہ جس کا آئینی کردار متعین ہے وہ اس دائرے میں رہ کر کام کرے، اور انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم ملک کی دشمن نہ کل تھی اور نہ آج ہے، یہ تو موجودہ نظام کی دشمن ہے، کرپشن کی دشمن ہے۔ اس پر الطاف حسین نے نہ کل سمجھوتا کیا تھا اور نہ ہی آئندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی شرائط ہے وہ آپ ہمیں بتا دیجئے، اور خدارا ایم کیو ایم کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیجئے۔ میں پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہوں کہ جو شاید پاکستان کا کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف غیر جانبدار رہیں، اور ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کسی بات کو ملک کے خلاف سمجھے یا کسی انٹرنیشنل پہلو پر آپ چاہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں یا نہ کریں تو آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں آپ کی پالیسی کا اشارہ ملے، تو ہم اس کے مطابق آگے سفر کر سکیں گے، اور ہم ماضی میں جو کچھ ہوا ان افسوسناک واقعات کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ لیکن آپ اگر کہیں کہ ہم ایم کیو ایم کے شہیدوں کو بھول جائیں تو ہم شہیدوں کی برسی تو مناتے رہیں گے، اس کی اجازت تو آپ کو دینی ہوگی۔ یہ میری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے چند گزارشات ہیں۔ ہم ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور علم لگانے کے لیے میں تیار ہوں، ایک ایسے موقع پر کہ جب پاکستان کو اندرونی اور بیرونی محاذ پر دشمنوں کی سازشوں کا سامنا ہے، سرحدوں پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، بھارت، افغانستان اور اسرائیل مل کر پاکستان پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے میں اندر سے ایک ہونے اور متحد و مضبوط ہونے کی اشد ضرورت ہے، اور عسکری محاذ پر دشمن کو شکست دینے کے لیے سیاسی محاذ پر بھی سب کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ دشمن کے اس ٹرائیکا کو شکست پوری قوم اور اس کی تمام سیاسی قیادت مل کر اور اتحاد کے ساتھ دے سکتی ہے۔ الطاف حسین جو کہ آج بھی پاکستان کی تیسری یا چوتھی بڑی جماعت کے لیڈر ہے، اور اس بات کو تسلیم کر لینے میں بھی کوئی عار نہیں ہے کہ الطاف حسین آج بھی سندھ کے شہری علاقوں کے متفقہ قائد اور لیڈر ہے، مزید انڈے بچے نکال کر انہیں مرغی کے برابر کبھی بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اگر الطاف حسین ایک قدآور سیاسی شخصیت ہو کر اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مقتدرہ قوتوں کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف ان کے اس بیان کا خیر مقدم کرنا چاہیے بلکہ ان پر 10 سال سے لگی سیاسی پابندی کو بھی ختم کر کے انہیں سیاسی آزادی دی جانی چاہیے۔ اگر ہماری مقتدرہ ایسا کرتی ہے تو دشمن کی کراچی کے خلاف کی جانے والی سازش خود بخود دم توڑ جائے گی۔ الطاف حسین کو سیاسی آزادی دے کر کراچی اور سندھ میں اٹھنے والی بھارتی فنڈڈ سندھو دیش جیسی مکروہ سازش کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکے گا، اور سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والے کروڑوں مہاجروں کو بھی مین اسٹریم میں لا کر کراچی کو مضبوط کیا جا سکے گا۔ کراچی مضبوط ہوگا تو پاکستان مضبوط ہوگا، اور پاکستان مضبوط ہوگا تو سرحدوں پر نظریں گاڑے بیٹھا دشمن کمزور ہوگا۔ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ کو عقل آ گئی، اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم ملک دشمن نہیں ہے، ایم کیو ایم نظام کی تبدیلی، موجودہ نظام کی دشمن ہے، جاگیردارانہ نظام کی دشمن ہے، وڈیرانہ نظام کی دشمن ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی دشمن ہے، کرپشن کی دشمن ہے۔ جو چیزیں ہیں وہ ہیں، ان چیزوں پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی شرائط بتا دیجئے، آئیے بیٹھیے، بات چیت کیجئے، اور ایم کیو ایم کو، الطاف حسین کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دیجئے۔ خدارا اس میں میں پاکستان کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہوں جو شاید پاکستان کے اور لیڈر نہ کر سکیں۔ اپنی تحریک، اپنے منشور،
اپنی آئیڈیالوجی، اپنے سیاسی نظام کے نفاذ کی جد و جہد میں اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ISI نے پاکستان کو بچانا، پاکستان میں نظریاتی تبدیلی لانے کے حساب سے ہمیں کوئی ان کی پیسے کی کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں چاہیے، صرف ان کی غیر جانبدار رانہ پالیسی ہماری طرف ہو۔ ہم ملک کے خلاف کوئی نہ سازش کی نہ کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ملک کی سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کسی بات کو ملک کے خلاف سمجھیں یا کسی انٹرنیشنل پہلو پر آپ چاہیں کہ ہم اس پر گفتگو کریں یا نہ کریں تو آپ ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہمیں آپ کی پالیسی کا اشارہ ملے تو ہم اس کے مطابق آگے سفر کر سکیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے میری چند باتیں، گزارشات ہیں۔ ہم ماضی میں جو کچھ ہوا ان افسوسناک واقعات کو ایک طرف رکھ دیں گے، لیکن ہم شہیدوں کو آپ یہ کہیں کہ بھول جائیں، شہیدوں کی تو برسی ہم مناتے رہیں گے، کم از کم اس کی تو آپ کو اجازت دینی ہوگی نا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ میں نے چند نکات رکھ دیے ہیں کہ آپ ہماری اوپر سے پابندی ہٹائیں، ہمیں اجازت دیں۔ ہم ملک کے لیے بہت کچھ اب بھی کرنا چاہتے ہیں، ملک کی فلاح بہبود، ملک کے عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں، میں اپنا تمام تر علم پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ سے غیر جانبداری چاہتا ہوں۔